ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اور آپ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ میں اور آپ ہندوستان کی سرزمین پر امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہندوستان کی آزادی میں علماء اہل حدیث نے جو قربانیاں پیش کی ہے، علماء اہل حدیث کے جو خدمات ہے، اس کو مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شاعر کہتا ہے: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کے تابع یا ماتحت پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. آزادی انسان کا پیدائشی اور فطری حق ہے. ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزادانہ طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک عقل سلیم کا مالک انسان کبھی کسی کی بیجا غلامی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے اور آزاد رہنا چاہتا ہے. لیکن بسا اوقات انسان اور بڑی بڑی قومیں دوسرے قوموں کی غلام بن جاتی ہے، اور کچھ ایسا ہی حال چند سالوں پہلے تک ہندوستانی قوم کا تھا، جو انگریزوں کے ماتحت بڑے ذلت آمیز اور غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی. 16ویں صدی میں بغرض تجارت انڈیا میں داخلہ لینے والی ظالم قوم ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی اور ہندوستانی عوام کو اپنے پنجے استبداد میں جکڑ لیا. اس وقت حالات اتنے خطرناک، اتنے شدید ہو گئے تھے. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستانیوں کا نقل و حرکت کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا. اس قوم نے خون پانی سے زیادہ سستا اور جانیں بے قیمت ہو گئی تھی. پھر اس ظالم قوم کا دہلی پر قبضہ ہونے کے بعد ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو گیا، ہزاروں لوگوں کو پھانسی دی گئی، ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو توپ سے اڑا دیا گیا. ہاں میرے بھائیوں، جلیان والا باغ میں ہندوستانیوں کے خون سے جو ہولی کھیلی گئی، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر کے، اس کو
کو بیان کر کے جسم تھر تھرا جاتا ہے، جسم کانپ جاتا ہے، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مسلمان ظلم و تشدد کے گھیرے میں آ چکے تھے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے بادل توڑے جا رہے تھے، لیکن اس ظلم و بربریت کے خلاف علماء کرام نے حق کا محاذ سنبھالا۔ یہ اپنی سرزمین ہے، اس سرزمین پر پرائیوں کی طوطی بول رہی تھی، ظالموں کا ظلم بول رہا تھا، لیکن 17ویں صدی کے آخر میں آزادی کے سورج کی ایک کرن نظر آئی۔ علماء کرام نے، عوام نے اس ظالم قوم کے خلاف علم بلند کیا، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی امن، ہندوستان کی شانتی کے لیے علماء کرام نے، عوام نے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہے۔ لیکن آج اس تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے، اس تاریخ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں سکھ، ہندو، مسلمان، تمام مذاہب کے ماننے والوں، تمام مذاہب کے، تمام مسالک کے ماننے والوں نے اپنا خون بہایا ہے، لیکن علماء حق کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، علماء حق کی تاریخ کو فراموش کیا جاتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، جن اسکولوں کی بنیاد اسلامی ناموں پر رکھی گئی ہے، ان اسکولوں کا آپ جائزہ لیجئے گا۔ 15 اگست کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوا ان اسکولوں میں ہو رہا ہے، اسلامی نام صرف ایک لیبل لگایا گیا ہے، لیکن وہاں پر اسلامی چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹیجوں پر نچوایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں فحاشی کو داخل کر دیا جا رہا ہے، 11ویں 12ویں کے بچیوں کو اسٹیجوں پر نچایا جا رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ سے ہٹ کر کے چیزوں کو پیش کرنا، یہ میرے اور آپ کے حق میں بربادی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون سے تاریخ رقم کرائی ہے، لیکن آج ان بچوں کو ان علماء کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، ان علماء کرام کی داستان کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ ان بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے قوم میں سب سے پہلے روح پھونکنے والے حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے۔ اس ملک کی آزادی کی خاطر 18 سال کالے پانی کی المناک سزا پانے والے جعفر تھانیسری تھے۔ اس ملک کی آزادی کی خاطر تختہ دار پر لٹکنے والے اشفاق اللہ خان مسلمان ہی تھے۔ اس ظالم قوم سے مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے مجلس احرار کی بنیاد رکھنے والے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ تھے۔ اس ظالم قوم کے خلاف سینہ سپر ہو کر کے ٹہرنے والے مولانا امرتسری رحمہ اللہ تھے۔ اس ظالم قوم کے خلاف آخری دم تک مقابلہ کرنے والے شیر دل ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تھے۔ لیکن آج ان اسلاف کی تاریخ کو ہمارے بچے بچیوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، عریانیت فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ان بچوں کو علماء صادق پور کے گھرانے کی داستان پڑھائے، علماء صادق پور کا گھرانہ جو تھا، ان بچیوں کو بتائیں کہ ملک کی آزادی کے لیے اس گھرانے نے کیا کچھ قربانیاں نہیں پیش کی ہے، کہ اس ملک کی آزادی میں علماء اہل حدیث اور جو عوام کی جو تعداد ہے وہ 5 لاکھ سے زائد ہے، اور آزادی کے لیے پیش رہنے والی جماعت جو تھی وہ جماعت اہل حدیث ہی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے
جس نے انگریزوں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا. انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر اگر کسی جماعت سے تھا تو وہ جماعت اہل حدیث ہے. اس زمانے میں، اس دور میں جماعت اہل حدیث کو وہابی کے نام سے جانا جاتا تھا. اور یہی وہ صادق پور کا گھرانہ ہے جو حاملین کتاب و سنت تھا، جو آخری دم تک ان انگریزوں کے خلاف محاذ کو سنبھالا رکھا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا. خالص سلفی العقیدہ گھرانہ تھا. جب 18ویں صدی میں ان ظالموں نے دہلی پر قبضہ کر لیا، ان جابروں کا تسلط چھا گیا، تو سب سے پہلے ان کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اور جب مسلمانوں کے امام کا اقتدار عملاً ختم ہو چکا تھا، عیسائیوں کے حکموں کے احکام جاری ہو رہے تھے اور ان پر عمل کیا جا رہا تھا، تو سب سے پہلے عوام میں مضبوطی کی روح پھونکنے والے اور پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط کھڑے ہونے کے لیے جس نے روح پھونکی تھی، وہ عالم دین اہل حدیث تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس روح کو عوام کے اندر پھونکا تھا. اس دور میں جماعت اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا تھا، انگریزوں کی باغی جماعت قرار دیا جاتا تھا. ایک مؤلف لکھتا ہے کہ یہ جو وہابی ہے اصل میں سنیوں کی ترقی یافتہ جماعت ہے. اور اس دور میں اہل الحدیث کے عالم دین مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے امرتسری میں اس سامراج کے خلاف پرچم کو لہرایا تھا. یہی وہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ ہے جن کے بارے میں آغا شورش کاشمیری کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمت اللہ، حق کی آواز کو بلند کیا، جبکہ اس وقت انگریز کے خلاف بولنا زبانیں کاٹی جاتی تھی. اس وقت انگریز کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا موت کو دعوت دینے کے مانند تھا. ایسے وقت میں علماء کرام نے ہندوستانیوں کی نجات کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی، اور ہندوستانیوں کو نجات دلانا یہ ایک محبوب عمل تھا. مولانا میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کو صرف راول پنڈی جیل میں 1 سال کی سزا دی گئی، محض اس لیے کہ وہ اہل حدیث تھے. اور مجاہدین میں مولانا کے جو معتقدین تھے، مولانا کے جو چاہنے والے تھے، ان کی جو تعداد ہے وہ بڑی لمبی تھی. انگریزوں کو ڈر تھا، خوف تھا، اسی لیے مولانا کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مولانا کو ٹارچر کیا گیا. مولانا سے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ مجاہدین کی فہرست میں کون کون لوگ شامل ہیں، آزادی ہند کے اس نعرے میں کون کون لوگ شامل ہیں، اس بات کو ثابت کر مولانا سے اگلوانے کے لیے مولانا پر ظلم و ستم کے بادل توڑے گئے. لیکن اس پیکر و صبر و ثابت انسان پر، مولانا پر قربان جاؤں، مولانا نے کسی کا نام نہیں بتایا. مولانا کے گھر کی تلاشی لی گئی، مسجد کی تلاشی لی گئی. کیوں؟ ان کے اہل حدیثیت کی ہونے کی وجہ سے. آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ آپ کو بتائے گی کہ اس ہندوستان کی آزادی میں آگے آگے رہنے والی جو جماعت ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے. تحریک شہیدین یہ کسی حق پسند شخص سے مخفی نہیں ہے، جس کے قائد، رہنما، رہبر سید احمد شہید رحمہ اللہ اور مولانا
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے ایک طرف ظلم میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں ڈوبی ہوئی قوم کو اس جال سے نکالنے کے لیے محنتیں کر کے عمدہ کتابیں تالیف کی، تو دوسری طرف ان ظالموں کے ظلم و ستم سے قوم کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ خالص سلفی العقیدہ عالم دین تھے۔ مولانا کی شہادت کے بعد مولانا کے شاگرد رشید مولانا ولایت علی صادق پوری، جنہوں نے اس محاذ کو سنبھالا اور جہاد کے اس علم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، علماء صادق پور کی داستان میرے بھائیوں پڑھے، جن کے بارے میں جواہر لال نہرو کہتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں ملک کے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے ان تمام کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دنیا والوں کو بتانا ہوگا کہ علماء صادق پور کا جو گھرانہ ہے وہ خالص سلفی العقیدہ اہل الحدیث کا گھرانہ ہے، جو خالص حاملین کتاب و سنت کا گھرانہ ہے، جو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا گھرانہ ہے۔ باتیں بہت ہے، اس مختصر وقت میں چیزوں کو پیش کرنا، تاریخی چیزوں کو بتانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ علماء اہل حدیث نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہ اپنی جانوں کو دیکھا، نہ اپنے گھرانوں کو دیکھا، سب کچھ علماء اہل حدیث نے اس قوم، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لٹا دیا ہے۔ اپنی تحریروں سے، اپنے واعظوں، اپنے بیانوں سے علماء عوام کے اندر علماء اہل حدیث نے جان پھونکی ہے، روح پھونکی ہے، عوام کو جھنجھوڑ کر کے ثابت قدمی کے دائرے میں ان کو لا کھڑا کیا ہے، اور آج انہی کی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ان کی تاریخ کو فراموش کرنا یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، 15 اگست کے اس خوشی کے موقع پر، جشن آزادی کے موقع پر ہماری اسلاف کی تاریخ کو بتانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، طرح طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف علماء کرام نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں دی ہے ان تمام قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، تمامی ہندوستانی بھائیوں کو اس ہندوستان میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بسائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اور اپنی اسلاف کی تاریخ کو دوہرا کر کے ان کے جیسا مضبوط کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔